نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ہوتے وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَكُلٌّ اور ہر ایک فی فلکن اپنے دائرے کے اندر اپنے مدار کے اندر یسبحون وہ تیر رہے ہیں، یعنی جیسے پانی کے اندر چیزیں تیر رہی ہوتی ہیں ایسی آسمان کے اندر یہ سارے سیارے سورج چاند ستارے ہر چیز جو ہے وہ اپنے فکس جگہ پہ آ رہی ہے جا رہی ہے موو کر رہی ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا گویا یہ تیر رہے ہیں، اور فرمایا وَآیَةٌ اور ایک اور نشانی اللہ رب العزت سورہ یاسین کے اندر اپنی بہت سی نشانیاں کاؤنٹ کرواتے ہیں تاکہ انسان جو ہے وہ شکر گزار بن جائے۔ وہ آیتن اور ایک نشانی لہم ان کے لیے انا بے شک ہم نے حملنا سوار کیا ہم نے ذریتہم ان کی اولاد کو فی الفلک کی کشتی کے اندر المشحون بھری ہوئی، یعنی کشتی ویسے پانی کے اوپر کوئی چیز نہیں ٹھہرتی لیکن اللہ رب العزت نے کشتی جب ایک انسان بناتا ہے تو انسان کو عقل دیا، اور اللہ رب العزت نے پانی کو بھی حکم دیا کہ کس چیز کو اپنے اوپر رکھنا اور کس چیز کو اپنے اندر ڈبو دینا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کشتی یہ بھی ایک نشانی ہے کہ ہم نے تمہیں اور تمہاری اولاد کو کشتی کے اوپر سوار کیا، اور تم کشتی بھری بھی ہوتی چیزوں سے لیکن وہ اندر ڈوبتی نہیں ہے، تو یہ بھی کیا اللہ کی ایک نشانی ہے۔ پھر فرمایا وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ صرف ایک کشتی نہیں بلکہ اس جیسی اور بھی چیزیں وَخَلَقْنَا اور پیدا کیا ہم نے لَهُم ان کے لیے مِّن مِّثْلِهِ اس جیسی مِّن مِّثْلِهِ کس جیسی کشتی کی طرح کی مَا يَرْكَبُونَ جس میں وہ سوار ہوتے ہیں، مطلب آپ نے دیکھا ہوگا کیا کشتی وہ جو ایک بوٹ ہوتی ہے سمپل، پھر اس کے علاوہ بڑے بڑے بحری جہاز ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کشتی جیسی اور بھی کئی چیزیں جو تم نے بنائی ہیں جو تمہیں پانی کے اوپر رکھتی ہیں بلکہ تمہیں اندر نہیں ڈبوتی۔ اب آج تو کیا ہوتا ہے کہ لوگ پانیوں کے اندر سے بھی سفر کر کے سوار ہو کے اور انجوائے کر کے باہر آ جاتے ہیں، ڈوبتے نہیں مرتے نہیں جان کا کوئی خطرہ نہیں ہوتا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ بھی ہم نے ہی عقل دی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر فرمایا وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ وَإِن اور اگر نشا ہم چاہے نون کس کا علامت ہے مضارع ہے، ٹھیک ہے، وَإِن اور اگر نشا ہم چاہے نغرقہم ہم ڈبو دیں ان کو، یہاں پہ بھی نون کیا ہے علامت مضارع۔ ایک یاد رکھیے گا الف تا یا نون اتین لفظ بنتا ہے اتین، یہ ہوتے علامت مضارع اور نارملی شروع میں آتے ہیں۔ حمزہ کا مطلب میں، تا کا مطلب تم، یا کا مطلب وہ، نون کا مطلب ہم، ٹھیک، اتین۔ تو نشا ہم چاہے نغرقہم ہم ڈبو دیں ان کو، ہم غرق کر دیں ان کو، فلا تو نہ صریخہ کوئی فریاد رس لہم ان کے لیے، صریخہ کا کیا معنی ہے فریاد رس، یعنی کوئی فریاد رسی کرنے والا نہیں ہوگا لہم ان کے لیے، ولا اور نہ ہم وہ ینقذون وہ بچائے جائیں گے۔ ایک ہوتا ہے جب انسان ڈوب رہا ہوتا ہے تو پھر ایک انسان کے معاملے انسان کو ایسا شخص چاہیے ہوتا ہے جس کی آواز سن سکے، اللہ نے فرمایا کوئی فریاد رس نہیں ہوگا، کوئی آواز نہیں سن سکے گا، ولا ہم ینقذون اور نہ وہ چھڑائے جائیں گے، یعنی کوئی مدد نہیں آئے گی کہ وہ ڈوبنے سے بچ سکیں۔ تو مطلب کیا ہے وہ رب چاہے تو اوپر سوار رکھے، وہ رب چاہے تو تمہیں ڈبو بھی دے، ساتھ ہی فرمائے الا رحمتن مگر رحمتن رحمت منا ہماری طرف سے، ومتاعن اور فائدہ دینا الی حین ایک وقت مقرر تک۔ مطلب کیا ہے کہ ہماری رحمت اور زندگی کی مقرر کردہ مدت تک مہلت دینے کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سمندر اور ہواؤں کی سرکشی، بے پناہ طاقت ہے پانی کے اندر، بے پناہ طاقت ہے ہوا کے اندر، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو کیا کیا ہوا ہے کنٹرول میں رکھا ہوا تاکہ انسان سوار کر سکے۔ اب آپ کو پتہ ہے انسان جہاز میں بھی ہوا کے اوپر سفر کرتا ہے نا گویا، تو وہ کیا ہے اللہ رب العزت کی خاص رحمت ہے کہ وہ چیزیں ہمیں ڈبوتی نہیں اور گراتی نہیں ہیں، ٹھیک۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان سے اتقوا ڈرو ما بین ایدیکم جو تمہارے سامنے ہے، وما خلفکم اور جو تمہارے پیچھے ہے، لعلکم تاکہ تم ترحمون تم پر رحم کیا جائے۔ اب دیکھیں یہاں پر اسپیشلی اشارہ کیا جا رہا ہے مشرکین کی طرف۔ اللہ رب العزت نے اپنی توحید کے دلائل دیے ہیں کہ سورج بھی اللہ نے بنایا، کتنی پرفیکشن کے ساتھ بنایا اللہ رب العزت نے، کیسے پھل بنائے ہم نے، کھجور اور پھر انگوروں کے بارے میں پیچھے پڑھا، پیچھے پانی کے بارے میں بھی آتا ہے، پھر ہواؤں کے بارے میں بھی۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ شرک چھوڑ کر، بت پرستی چھوڑ کر صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، ٹھیک، اپنے آگے آنے والے عذاب سے بچ جاؤ تاکہ تمہارے حال پر رحم کیا جائے، تو اللہ نے فرمایا وما تأتیہم من آیہ، وما اور نہیں تأتیہم آتی ان کے پاس من آیتن
کوئی نشانی من آیات ربہم ان کے رب کی نشانیوں میں سے الا مگر کانو وہ ہیں عنہا اس سے معرضین اعراض کرنے والے. مطلب یہ ہے کہ ان مشرکین کے پاس جب رب کی بڑی بڑی نشانیاں آتی ہیں، بڑے بڑے معجزات بھی دیکھتے تھے یہ لوگ اپنی آنکھوں سے، یہ لوگ دن رات بھی ایک نشانی دیکھا جائے. آیات کا مطلب اگر آیات بھی لیا جائے، آسمان سے نازل ہونے والی آیات، قرآن کی آیات، تو اللہ رب العزت نے فرمایا وہ کیا کرتے ہیں الا کانوا عنہا معرضین، وہ اس سے اعراض برت لیتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ. اب یہاں پر کن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ وہی جن کا دل چھوٹا ہے، مشرکین ہیں یا پھر یوں کہہ لیں کہ منافقین ہیں. اللہ نے فرمایا جب ان سے کہا جاتا ہے انفقوا، خرچ کرو، مما اس میں سے جو رزقکم اللہ تمہیں رزق دیا اللہ نے، قال الذین کفروا کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا لوگوں سے جو ایمان لائے، انطعم کیا ہم کھلائیں. کا معنی یہاں پہ آئے گا کیا، نطعم میں نون جو ہے وہ علامت مضارع، نطعم ہم کھلائیں، من جس کو لو اگر یشاء اللہ چاہتا اللہ اطعمہ کھلا دیتا اس کو. مطلب اب وہ ایسی تعویل گھڑتے تھے کہ جن کو اللہ نے نہیں دیا ان کو ہم دیں. یہ جب مشرکین تھے یا پھر منافقین تھے، جب ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ تم غریبوں میں اپنا مال خرچ کرو، صدقہ دو یا پھر زکوٰۃ دو، تو انہوں نے کیا آگے رکھا، کیا بات آگے رکھی کہ جن کو اللہ نے نہیں دیا ان کو ہم دے. جیسے انہوں نے پیچھے کہا تھا کیا جس کو اللہ مار دے اس کو تو تم کھاتے نہیں، جس کو خود مارتے اس کو تم کھا لیتے ہو، وہی جو مردار ہے وہ حرام ہے اور جو خود ذبح کیا وہ حلال ہے. تو اس کے آگے انہوں نے یہ بھی لاجک رکھی تھی. تو اللہ رب العزت نے فرمایا وہ کہنے لگے ان انتم الا فی ضلال مبین، ان نہیں انتم تم الا مگر فی ضلال گمراہی میں، مبین کھلم کھلی. یہاں پر اس آیت سے بچوں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کافروں اور مشرکوں کو صرف اور صرف دین کی دعوت یہ نہیں کہتے تھے کہ تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، یا پھر ان کو یہی نہیں کہتے تھے کہ صرف تم ایک اللہ کو رب بنو، بلکہ ان کو ہر طرح کی دین اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے کہ تم صدقہ کرو، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، تم نمازوں کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی دو، حج کی بھی، ان کو ہر طرح کی کہہ لیں کہ موٹیویشن دیا کرتے تھے. اور وہ ہر جگہ پہ آ کے جھگڑا کرتے تھے، ہر طرح کے معاملے سے وہ انکار کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. پھر آیت نمبر 48 ہے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کفار چونکہ قیامت کو مانتے نہیں تھے، ہم یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں. جب ان کو عذاب سے ڈرایا جاتا تھا یا قیامت کے یا جنت جہنم کی کوئی وعید سنائی جاتی تھی تو وہ کیا کہتے تھے کہ اگر تم سچے ہو تو پھر اپنے اس وعدے کو بھی پورا کرو. کب آئے گی وہ قیامت اگر تم سچے ہو؟ تو یہاں پہ انہوں نے کہا، سوال کیا متیٰ هَٰذَا الْوَعْدُ. متیٰ کا کیا معنی ہے؟ متیٰ کب ہوگا، هَٰذَا الْوَعْدُ یہ وعدہ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. ما ينظرون الا صيحة واحدة. اب پیچھے انہوں نے انکار شو کرایا کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کس چیز کا، ہاں وعدہ کا پورا ہوگا. تو اللہ نے فرمایا ما ينظرون، نہیں وہ انتظار کر رہے، الا مگر صيحة واحدة صرف ایک چنگھاڑ کا. یعنی یہ لوگ تو اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ کا عذاب کب آئے گا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ تو صرف ایک چنگھاڑ کا انتظار کریں، یعنی ایک آواز آئے گی اور یہ صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے. تأخذہم، وہ انہیں پکڑ لے گی، وہم یخصمون، اور وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے. یعنی وہ اسرافیل کا ایک جو سور میں پھونک مارنا ہے اس سے کیا ہوگا، یہ لوگ ختم ہو جائیں گے. اب وہ حدیث یہاں پہ آتا ہے نا کہ وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، وہ ان کو پکڑ لے گی اور وہ جھگڑ رہے ہوں گے. تو جھگڑنے کا مطلب یہاں پر یہ آتا ہے کہ وہ اپنے کاموں کے اندر مشغول ہوں گے. چیخ، وہ اسرافیل ہم نے حدیث پڑھی تھی نا کہ وہ اپنا سور اپنے ہاتھ میں پکڑے، منہ میں لیے، سر جھکائے کھڑے ہیں، کب اللہ کا حکم ہے، اور کب اس میں پھونک مار دیں تو اسے پھونک مارنے سے ایک بہت خوفناک ایک آواز آئے گی، لائک چیخ ہوگی. تو اللہ رب العزت نے فرمایا نا وہ سور جیسے آپ نے دیکھا ہوگا وہ سینگ کی طرح کا ہوتا ہے، گول سا وہ لے کے کھڑے ہوئے. آپ نے دنیا میں بھی یہ اس کی بہت زیادہ وہ ہوتی ہے، سینگ ہی پراپر کسی جانور کا نا، جیسے اس طرح کی چیز سور. تو آگے جو اللہ نے فرمایا نا وہم یخصمون، اور وہ جھگڑ رہے ہوں گے. جھگڑنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے صبح 10-11 بجے 9-10 بجے والے ٹائم پہ لوگ آپس میں کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، باہمی مشاورت کر رہے ہوتے ہیں، بحث و مباحثہ چل رہے ہوتے ہیں، یعنی ہر کوئی اپنی اپنی جگہ مصروف ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ مطلب ہے یہ نہیں ہوگا قیامت آرام سے آئے گی، ہر کسی کو سنبھلنے کا موقع ملے گا، وہ ویٹ کرے گا اچھا اب قیامت آ رہی ہے. بلکہ وہ حدیث کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت ایسی آئے گی کہ آدمی اٹھنے کا دودھ دھو رہا ہوگا، پھر برتن اس کے منہ تک نہیں پہنچنے پائے گا. قیامت آ جائے گی، کسی نے لقمہ توڑا ہوگا وہ منہ میں نہیں ڈال پائے گا، اور قیامت آ جائے گی. اور لوگوں نے کپڑا کھول کے بیٹھے ہوں گے، خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، لین دین کر رہے ہوں گے، لیکن ابھی
خریدنے والے نے اس کو خریدا نہیں ہوگا اور قیامت آ جائے گی، اور حوض درست کرنے والا اپنا حوض درست کر رہا ہوگا لیکن وہ اسے درست نہیں کر پائے گا، قیامت آ جائے گی، یعنی وہ اس طریقے سے یکدم آئے گی. ٹھیک، تو یہاں پر وہم یخصمون کا یہ معنی ہے کہ وہ آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے ہوں گے، وہ لوگ اپنی روٹین کام کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہو گیا، آپس میں جھگڑا کر رہے ہوں گے، یعنی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی. فلا یستطیعون توصیۃً، توصیۃً کا روٹ ورڈ کیا بنتا ہے؟ واو صاد یا، ہاں وصیت کرنا لکھا ہوا ہے، ہاں پھر ٹھیک ہے. فلا یستطیعون تو نہیں وہ استطاعت رکھیں گے، توصیۃً کسی قسم کی وصیت کی، ولا اور نہ الی اہلہم اپنے گھر والوں کی طرف، یرجعون وہ لوٹ سکیں گے. مطلب کیا ہے کہ سارے کاروبار کرنے والے لوگ اپنی اپنی جگہ پہ پہنچے ہوئے ہوں گے، تو اللہ نے فرمایا جب قیامت آئے گی نہ تو کسی کو وصیت کرنے کا ٹائم ملے گا، ولا الی اہلہم اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف، یرجعون وہ لوٹ سکیں گے. ونفخ فی الصور اور سور میں پھونک مار دی جائے گی، فاذا تو تب ہم وہ من الاجداث، اجداث کہیں گے قبروں کو. ٹھیک ہو گیا بچوں، اجداث جو ہے جادہ سن کی جمع ہے، جادہ سن لفظ ہے اس کا واحد. ہاں جیسے فراسن سے افراسن ہوتا نا، فرسن گھوڑے کو بولتے ہیں تو فراسن سے افراسن بنتا ہے. زیادہ سن قبر کو، ایک قبر کو زیادہ سن کہتے ہیں، اجداث قبروں کو کہتے ہیں. ونفخ فی الصور اور سور میں پھونک مار دی جائے گی، فاذا تو تب ہم وہ من الاجداث قبروں سے، الی ربہم اپنے رب کی طرف، ینسلون وہ دوڑیں گے. ینسلون کا روٹ ورڈ بنتا ہے نون سین لام. ٹھیک، ویسے یمشونہ کا لفظ بھی آتا ہے، ینطلقون انطلاق بھی چلنا ہوتا ہے، نون طا لام قاف. یمشونہ بھی چلنے کے معنی میں آتا ہے. ینسلون بھی کیا پتہ چل رہا ہے معنی کیا اس کا؟ دوڑ رہے ہوں گے. یسعون یہ سین عین یا، یہ تیز دوڑنے کے معنی میں آتا ہے. ہاں یہاں پہ کیا، ہاں ہاں ومن کل ہذا بھی ینسلون، وہ ہر اونچی جگہ سے تیزی سے دوڑتے ہیں گے. ینسلون کا معنی وہ دوڑ رہے ہوں گے، دوڑ رہے ہوں گے. ہاں ہاں کوشش بھی آتا ہے، دوڑنے کے معنی میں بھی آتا ہے. یسعون وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں، نہیں وہ کوشش جو دوڑ دھوپ والی ہوتی ہے نا، محنت والی. قالو وہ کہیں گے، یا ویلنا ہائے ہماری بربادی، من بعثنا کس نے ہمیں اٹھایا، من مرقدنا ہماری خواب گاہوں سے. مرقدنا کا کیا معنی ہے؟ ہماری سوئی ہوئی جگہ سے، یعنی ہمارے خواب گاہوں سے. ھذا یہ ما جو وعدہ وعدہ کیا الرحمن الرحمن نے، وصدق اور سچ کہا المرسلون رسولوں نے. یعنی جب وہ پوچھیں گے کہ ہائے ہماری بربادی ہمیں کس نے جگا دیا، تو اس ٹائم پہ ان کو بتایا جائے گا یہ ہے جو وعدہ تم سے دنیا میں رحمان نے کیا تھا، اور رسولوں نے جو اپنی بات کہی تھی وہ بالکل سچی تھی. آج اس وعدے کا وقت جو ہے وہ آ چکا ہے. یہ کیونکہ یہ جو اصل میں اسپیشلی کن کو کہہ لیں کہ مشرکین کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہیں یقین نہیں ہے کہ بعث بعد الموت پر، لیکن ایک دن آئے گا. وہ رب جس نے زمین سے پودا نکالا ہے، وہ رب جس نے پانی کو کنٹرول میں رکھا، وہ رب تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندگی دینے پر بھی قادر ہے. پہلے اتنی دلائل دے کے، اتنی نشانیاں دے کے پھر قبر کی زندگی کی بات کی گئی ہے. ٹھیک، قبر کے بعد کی زندگی کی. ٹھیک ہو گیا. پھر فرمایا ان کانت الا صیحۃ واحدہ، ان نہیں کانت وہ ہوگی الا مگر صیحۃ چیخ، واحدۃ ایک ہی. فاذا تو تب ہم وہ جمیع سب کے سب، لدینا یہ لفظ لدینا کہاں سے آیا؟ من لدن تھا، ہوتا نا لدن کا، من لدن کا، تو لدینا ہمارے طرف، محضرون حاضر کیے جائیں گے، محضرون حاضر کیے جائیں گے. یہ جو محضرون آ رہا ہے نا، یہ مجہول آ رہا ہے، یہ خود نہیں جمع ہوں گے، بلکہ یہ خود نہیں حاضر ہوں گے، بلکہ ان کو حاضر کیا جائے گا، مجہول ہے. تو مطلب کیا ہے؟ اچھا پہلے جو ہم نے سور پھونکنے کی ذکر پڑھا تھا وہ کیسا تھا؟ جس سے سب لوگ مر جائیں گے، اور یہاں دوسرے سور کی بات آ رہی جس سے کیا ہوگا؟ سارے کے سارے لوگ اپنی قبروں سے زندہ اٹھ کھڑے ہوں گے اور کہاں جائیں گے؟ میدان حشر کی طرف دوڑیں گے. ٹھیک، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. فَالْيَوْمَ تو آج کے دن، لا نہیں، تُظْلَمُ ظلم کیا جائے گا، نفسن کسی شخص پر، شیئن کچھ بھی، یعنی کل قیامت دن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ یہ جو آج کا دن ہے، جو قیامت کا دن شروع ہو چکا ہے، لا تظلم نہیں ظلم کیا جائے گا، نفسن کسی نفس پر، شیئن کچھ بھی، ولا تجزون اور نہ تم بدلہ پاؤ گے، الا مگر ما کنتم تعملون جو تم عمل کیا کرتے تھے. یعنی یہ جو قیامت کا دن ہے یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا، اور تمہیں پورا پورا بدلہ ملے گا، زیادتی ظلم نہیں ہوگا.
اب آ گئی جنت والوں کی بات. ان اصحاب الجنت الیوم فی شغل فاکہون. فاکہون ان بے شک اصحاب الجنتی جنتی الیوم آج کے دن. اگر اکیلا یومن ہوگا نا یاد رکھیے گا, اکیلا یومن یومن یا پھر یومن یومن یا پھر یومن آ جائے تو اس کا معنی کوئی بھی دن ہوگا. لیکن اگر شروع میں الف لام لگے گا تو وہ آج کا دن بنتا ہے, اس کا پھر ترجمہ بنے گا آج کا دن. ٹھیک, تو اللہ نے فرمایا الیوم آج کے دن فی شغل مشغلوں میں فاکہون وہ خوش ہوں گے. یعنی جنت کے رہنے والے لوگ جنت کے اندر مختلف مشغلوں میں مشغول ہوں گے اور اس میں کیا ہوگا وہ خوش بھی ہوں گے. ہم و ازواجہم ہم وہ و ازواجہم اور ان کے زوج فی ظلال سایوں میں علی الارائک تختوں پر متکئون تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے یعنی ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے. لہم ان کے لیے فیہا اس میں فاکہۃ پھل, ولہم اور ان کے لیے ما یدعون جو وہ چاہیں گے, یعنی ہر وہ چیز ملے گی جس کو وہ مانگیں گے, جس کی وہ دعا کریں گے یا جس کے کہہ لیں کہ معاملے میں وہ سوال کریں گے. ٹھیک, مطالبہ کریں گے, ان کے دل میں کوئی خواہش آئے گی. اور فرمایا سلام قولا من رب الرحیم. سلام سلامتی ہو, قولا فرمایا جائے گا, من رب الرحیم رب کی طرف سے جو کون ہے الرحیم نہایت رحم کرنے والا. یعنی جتنی بھی نعمتیں ملیں گی ان سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی, اللہ کی طرف سے اللہ کا دیدار اور پھر اللہ کی طرف سے سلامتی. سلامتی کا مطلب یہ کہ اس کے بعد اللہ رب العزت ان سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گے. ہاں, وامتاز اور الگ ہو جاؤ, نہیں وامتاز اور الگ ہو جاؤ. امتیاز کرنا فرق کرنا سے ہوتا ہے نا, فرق کرنا. ابھی اس میں آئی نہیں ہے نا, اس لیے فائدے کے بارے میں وہ اعضاء کی جگہ پھر آئی نا ہوتا ہے, متاع ہوتا ہے, لفظ متاع ہوتا ہے فائدے کے لیے. وامتاز اور الگ ہو جاؤ الیوم آج کے دن ایھا المجرمون اے مجرموں. یعنی جتنے پیچھے چونکہ ہم لوگ پڑھ رہے تھے مشرکوں کے معاملے میں, تو اللہ تعالیٰ کل قیامت میں فرمائیں گے کہ اے مجرموں اے مشرکوں آج تم علیحدہ ہو جاؤ جنتیوں سے. علم کیا نہیں اعہد میں نے حکم بھیجا تھا الیکم تمہاری طرف, یا بنی آدم اے بنی آدم, اللہ تعبدوا الشیطان کے نہ تم عبادت کرو شیطان کی, انہ بے شک وہ لکم تمہارے لیے عدو دشمن ہے, مبین کھلم کھلا. وانی عبودونی اور عبادت کرنی ہے تو صرف وانی عبودونی صرف میری عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم یہ سیدھا راستہ ہے.